ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ وہ ایک عجیب سی رات تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میری نئی شادی ہوئی تھی اور شادی کے پہلے ہی دن میری دلہن نے مجھے کہہ دیا تھا کہ خبردار میرے پاس آنے کی کوشش مت کرنا، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ یہ شادی زبردستی ہوئی ہے اور یاد رکھو تم کچھ بھی کر لو میری محبت حاصل نہیں کر پاؤ گے، نہ میں تمہیں چاہوں گی اور نہ ہی تم مجھے برداشت کر پاؤ گے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں حیران پریشان پاگلوں کی طرح اسے دیکھنے لگا، سوچنے لگا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو اٹھا، وضو کیا اور نماز کے لیے چلا گیا۔ اپنے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کی کہ اے رب، یہ کیسا امتحان ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مجھے اگر ڈر تھا تو معاشرے کا ڈر تھا، خاندان کا ڈر تھا، کیونکہ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں۔ ایسی اونچ نیچ پر ہمارے ہاں عزت کا جلوس نکل جاتا ہے۔ مختلف سوچیں آ جا رہی تھیں کہ اگر یہ صبح گھر گئی اور واپس نہ آئی تو میری عزت کا کیا ہوگا؟ کیا پتہ یہ اپنے گھر میں یہی نہ کہہ دے کہ میں شادی کے قابل ہی نہیں ہوں۔ ایک بار تو سوچا کہ اپنے اختیارات استعمال کروں، وہ میرے نکاح میں ہے، مجھے کوئی گناہ نہیں، مگر میرا دل نہیں مانتا تھا۔ میں نے اس سے بات کرنا چاہی، مگر یہ بھی گوارا نہیں ہوا کہ میں عورت کی منت کروں جس نے مجھے یوں ٹھکرا دیا۔ اللہ سے شکوے شکایتیں کرتا یوں ہی سو گیا۔ اگر اسے کسی اور سے محبت تھی تو وہ نکاح کے لیے ہاں ہی نہ کرتی یا مجھے بتا دیتی تو میں ہی اپنی زندگی برباد نہ کرتا۔ میں متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا ایک ایسا شخص تھا جو اپنی شادی پر ساری جمع پونجی لگا دیتے ہیں۔ خیر، صبح کو وہ اپنے گھر چلی گئی۔ کوئی بات نہیں ہوئی، 3 دن تک کوئی ہلچل نہیں ہوئی۔ 3 دن کے بعد اس کی ماں کی کال آئی کہ بیٹا تم اپنی دلہن کو لینے آئے نہیں۔ میں لینے چلا گیا، وہاں بھی میں نے کوئی بات نہیں کی۔ ہم لوگ رات کو واپس آ گئے۔ میری بیوی میرے سامنے تو نہیں، البتہ گھر کے کسی حصے یا چھت پر جا کر فون پر کسی سے باتیں کرتی۔ میں نے اس سے پوچھا تک نہیں کہ وہ کس سے باتیں کرتی ہے اور کون ہے۔ میں نے بس ایک بار اس سے یہ پوچھا تھا کہ تمہیں طلاق چاہیے یا نہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں جب چاہیے ہوگی تو تمہیں بتا دوں گی۔ اس کا فون پر جو عاشق تھا، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ 5 مہینے ایسے ہی گزر گئے۔ میں کام سے تھکا ہارا رات میں گھر آتا، کھانا باہر سے کھاتا اور جب بھی گھر آتا وہ فون پر باتیں کر رہی ہوتی۔ ایک دن اس نے پوچھا، ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا پوچھو۔ کہنے لگی، مجھے دیکھ کر آپ کو طلب نہیں ہوتی؟ میں نے کہا تمہیں کیا لگتا ہے اگر میں اتنا ہی نفس کا پجاری ہوتا تو اس وقت اللہ کے حضور گڑ گڑانے کی بجائے تم سے بات کرتا، مگر میں اس بات پر یقین نہیں رکھتا۔ جو ہوتا ہے اس میں خدا کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ مگر اس رات تو بات ہی کچھ اور تھی۔ میں سویا ہوا تھا، میرے موبائل کی گھنٹی بجی۔ میرے دوست کا فون تھا۔ اس نے مجھ سے کہا تمہاری بیوی کسی اور شخص کے ساتھ فلاں ہوٹل پر بیٹھی ہے۔ مجھے پہلے تو یقین نہیں آیا، مگر جب اپنی بیوی کو گھر نہیں پایا تو بے حد غصہ آیا، اتنا کہ مجھے اپنا دماغ پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے اس کی عزت رکھی، کسی کو کچھ نہ بتایا، پر اس نے میری عزت نہ رکھی۔ میں ہوٹل کی طرف چل دیا، خود کو پرسکون دیکھا۔ وہاں کسی غیر مرد کے ساتھ اسے دیکھا تو میں نے اسے آواز دی، کہا گھر چلو۔ وہ چپ چاپ گھر آ گئی۔ گھر لا کر میں نے اسے انتہائی زوردار تھپڑ مارا کہ میری انگلیاں اس کے منہ پر چھپ سی گئیں۔ میں اسے ہوٹل سے گھر لے آیا تھا۔ زور زور سے تھپڑ مار کر میں نے اسے پچھلی ساری باتیں یاد کروانا شروع کر دی۔ میں نے کہا تم نے مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیا، میں نے وہ بھی معاف کیا۔ ساری رات تم فون پر کسی سے باتیں کرتی رہی، میں نے وہ بھی معاف کر دیا، مگر اب تو تم نے حد ہی پار کر دی۔ میرے دوست تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھ رہے تھے، مگر تم ہو کہ میری عزت کا تمہیں کوئی خیال نہیں۔ مگر وہ کچھ بھی نہیں بولی، بس آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ میں اس سے پوچھتا رہا کہ باہر کیوں گئی تھی، مگر مجال ہے کہ اس نے ایک بھی جواب دیا ہو۔ پھر میں نے اسے گردن سے پکڑ کر پوچھا آخر تم چاہتی کیا ہو؟ اس وقت وہ رو پڑی، مجھے رحم آ گیا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا، میں سو گیا۔ صبح میں نے خود ناشتہ لیا
اور کام پر چلا گیا۔ وہاں مجھے میرا دوست ملا جس نے میری بیوی کو کسی اور شخص کے ساتھ دیکھا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ فکر مت کریں، میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ یہ بات یہیں پر ختم ہو گئی ہے۔ پھر دوسرے دن میری بیوی نے مجھے کہا کہ مجھے اپنی امی کے گھر چھوڑ کر آؤ ایک دن کے لیے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ اس کے ساتھ میں نے پیکنگ کروائی، اسے اس کی ماں کے گھر چھوڑ آیا۔ مگر اس کے بعد میں نے سوچا، ایک دن بعد میں نے سوچا کہ آج اس کی امی کا فون آنے سے پہلے میں خود اسے لینے چلا جاتا ہوں۔ بہرحال میں اسے لینے گیا تو مجھے پتا چلا کہ وہ بیوٹی پارلر گئی ہے۔ میں وہاں اسے لینے گیا تو دیکھا وہ اسی مرد کے ساتھ بیوٹی پارلر سے کہیں اور جا رہی تھی۔ میں بھاگا تاکہ اسے روک سکوں، مگر وہ لوگ مجھ سے پہلے ہی نکل چکے تھے۔ تب مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں اس کی امی کو سب کچھ بتا کر اسے طلاق دے دیتا ہوں۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور نکل پڑا، مگر جیسے ہی میں نے گاڑی کو موڑا تو اچانک میری نظر بیوٹی پارلر کے دروازے پر پڑی۔ دروازہ کھلا، ایک عورت نکلی۔ وہ عورت میری بیوی تھی۔ دراصل میں نے جس عورت کو مرد کے ساتھ دیکھا تھا وہ میری نظر کا دھوکہ تھا۔ خیر میں اس کے پاس گیا، وہ رکشے والے کو بلا رہی تھی۔ میں نے کہا چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ مجھ سے پوچھا تم یہاں میری جاسوسی کرنے آئے ہو؟ میں نے کہا نہیں، میں تمہیں لینے آیا ہوں، چلو گھر چلتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پر میں نے اسے یہ واقعہ بتایا کہ میرے ساتھ ابھی ایک غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس نے واقعہ سن کر کہا اگر تم مجھے دوبارہ اس کے ساتھ دیکھو گے تو کیا طلاق دے دو گے؟ میں چپ رہا، میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ خیر ہم پھر دلہن کے گھر گئے اس کے کپڑے لینے۔ میں کمرے میں جا کر بیٹھا تو وہ میرے لیے چائے بنا کر لے آئی۔ میں نے کہا تمہاری امی کی ڈانٹ کی وجہ سے چائے بنا لائی ہو یا اپنی مرضی سے؟ کہنے لگی بھولے میاں، اپنی مرضی سے، اب جلدی سے گاڑی سٹارٹ کرو اور چلے۔ اس وقت وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ میں حیران رہ گیا کہ آخر مجھ سے اتنی پیار محبت سے بات کیسے کر رہی ہے۔ خیر ہم لوگ گھر آ گئے۔ گھر آ کر میں تو سو گیا۔ کافی دیر کے بعد جاگا تو دیکھا کہ میری دلہن صاحبہ ایک کونے میں بیٹھی رو رہی ہیں، اپنے ناخنوں کو زمین پر اس طرح سے رگڑ رہی ہے کہ ان میں سے خون نکل رہا ہے۔ میں اس کے قریب گیا، اس سے پوچھا کیا بات ہے؟ وہ آہستہ آہستہ کہنے لگی چلے جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو، تم مجھے زہر لگتے ہو۔ پھر وہ اپنے بالوں کو پکڑ کر پاگلوں کی طرح رونے لگی۔ میں کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں نے سوچا میں بعد میں پوچھوں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ باہر آئی۔ میں نے کہا آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ بولی کچھ نہیں، بس گردن ہلا کر اشارہ کیا۔ میں نے سوچا اب جا کر بات کر لوں، آخر مسئلہ کیا ہوا ہے۔ پہلے تو وہ بہت زیادہ خوش تھی، پھر اچانک ایسا کیا ہو گیا؟ میں اس کے پاس گیا، اس کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ وہ مجھے دیکھنے لگی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے کہا مسئلہ ہوا کیا ہے، مجھے کچھ تو بتاؤ۔ کہنے لگی خوش ہو جاؤ، تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے۔ میں حیران ہوا، بھلا آپ کو اس دکھ میں دیکھ کر میں کیسے خوش رہوں گا؟ کہنے لگی میرے محبوب کی کسی اور سے شادی ہو گئی ہے، اب وہ میرا نہیں کسی اور کا ہے، مگر میں کبھی بھی تمہاری نہیں بنوں گی۔ یہ بول کر وہ کمرے میں چلی گئی۔ مجھے بہت غصہ آیا مگر میں چپ کر گیا۔ خیر چوتھے دن وہ میرے پاس آئی، کہنے لگی مجھے امی کے گھر جانا ہے، 1 ہفتہ ہو چکا ہے وہاں نہیں گئی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تم تیار ہو جاؤ، میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ میں اسے امی کے گھر چھوڑ گیا۔ جب میں آ رہا تھا اس وقت اس نے کہا کہ میں 3 دن یہاں امی کے پاس رہوں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں 3 دن بعد تمہیں لینے آؤں گا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ پھر بولی آپ کو یاد ہے جب ہماری شادی کو 2 دن ہوئے تھے تب آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ مجھے طلاق چاہیے؟ میں نے کہا تھا ہاں، جب چاہیے ہوگی تو بتا دوں گی، اب مجھے طلاق چاہیے۔ یہ سن کر میرے حلق سے نوالا اتر نہیں رہا تھا۔ میں نے کہا اب تو تم جس سے محبت کرتی تھی اس کی بھی شادی ہو چکی ہے، پھر تمہیں کیوں طلاق چاہیے؟ بولی وہ اب بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھے اپنانے کو تیار ہے۔ میں نے کہا اب میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، تم جو چاہو کر لو۔ کہنے لگی تم اتنے بے غیرت کیسے ہو سکتے ہو کہ میں تمہیں محبت بھی نہیں کرتی، پھر بھی تم نے مجھے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ خیر مجھے غیرت آ گئی۔ ویسے بھی شریعت میں زبردستی شادی کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے اسے طلاق دے دی، وہ میکے چلی گئی۔ مجھے نہیں پتا کہ وہاں کیا ہوا۔
مجھے گھر والے کہتے رہے کہ تم دوسری شادی کر لو۔ میں نے کہا صحیح وقت آنے پر کر لوں گا۔ خیر ایسے ایسے کر کے وقت بیتتا گیا، اس کی عدت پوری ہو گئی۔ اگلے دن اس کی اس شخص کے ساتھ رخصتی تھی جس شخص سے وہ محبت کرتی تھی، مگر خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ جس دن اس کی شادی تھی اس شخص کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہیں پر اس کی موت واقع ہو گئی۔ جب میری سابقہ بیوی کو پتہ چلا کہ اس کا محبوب اس دنیا میں نہیں رہا، وہ بھی اس دن جب اس کے ساتھ شادی ہو رہی تھی، تو اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور رونے پیٹنے لگی کہ اس کی وجہ سے میں نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا جو مجھ سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اور اب یہ اس دنیا سے چلا گیا۔ لگتا ہے کہ میری قسمت ہی بری ہے۔ اس کے بعد امی نے میری شادی کر دی، کیونکہ اب میری اس کے ساتھ شادی ممکن نہیں تھی، نہ ہی ہم دوبارہ کوئی رشتہ بنا سکتے تھے۔ بہرحال میری شادی کے بعد میں نے سنا کہ میری دلہن میری سابقہ بیوی کی شادی ایک نشئی شخص سے ہوئی ہے جو اسے روز مارتا پیٹتا ہے اور اس سے گھر کے سارے کام نوکروں کی طرح کرواتا ہے۔ جب میں نے یہ سب سنا تو مجھے بے حد دکھ ہوا، کیونکہ میں اسے سچے دل سے محبت کرتا تھا، چاہتا تھا کہ اسے ہمیشہ عزت دوں، مگر اس نے کبھی میری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ میں نے اسے بد دعا تو نہیں دی، مگر شاید میرے صبر نے اسے برباد کر دیا۔ اسے نہ ہی اپنی محبت ملی اور نہ ہی اپنا من پسند شوہر۔ اگر آج وہ میرے ساتھ ہوتی تو شاید اس کی زندگی مختلف ہوتی، مگر جس کی شادی اس سے ہوئی ہے وہ بظاہر تو امیر شخص ہے، مگر اسے کھانے کو 2 وقت کی روٹی نہیں دیتا، اسے مارتا پیٹتا اور بری طرح تانے دیتا ہے۔ لیکن یہ سب باتیں اس کی ماں کو نہیں پتہ۔ مجھے ایک جاننے والے نے محض اس لیے بتائی تھی کہ وہ لوگ ان کے جاننے والے ہیں۔ ایک کالونی میں رہتے ہوئے یہ باتیں کب کسی سے چھپتی ہیں۔ بہرحال میں اپنی زندگی سے خوش ہوں، تو دعا کرتا ہوں کہ وہ بھی جہاں رہے خدا اسے سکون دے۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔